السلام علیکم۔ میری سٹوری آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں ہر جمعے کو صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا، فاتحہ خوانی کرتا اور پھر وہاں سے سیدھا اپنے کام پہ چلا جاتا۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا میری اس روٹین کو، مگر آج قبرستان میں داخل ہوتے ہی ایک خاص مہک نے میرا استقبال کیا۔ ایک ایسی خوشبو جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہ سونگھی اور نہ محسوس کی تھی، بلکہ ایک نئی خوشبو جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ یہ خوشبو کسی طرح سے بھی دنیاوی خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال میں اپنے والد صاحب کی قبر پر پہنچا تو ان سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک نئی قبر بنی تھی۔ تازہ پھول اور چادر سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ 1 یا 2 دن پہلے ہی یہ قبر بنی ہے۔ والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کر کے جاتے ہوئے میں اس قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے رک گیا۔ فاتحہ خوانی کے دوران محسوس کیا کہ خوشبو اس قبر سے ہی آ رہی ہے۔ میں نے قبر کی مٹی مٹھی میں بھری تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ قبر کی مٹی ٹھنڈی تھی، جیسے نم ہو، جبکہ مٹی بالکل خشک تھی۔ بہرحال مٹی کو وہیں پھینک دیا اور ہاتھ جھاڑنے کے بعد چل پڑا۔ 10 منٹ بعد دکان پہ پہنچ کے دکان کھولی۔ عارف سامان لینے آیا تو کہنے لگا کہ نعیم بھائی، آج خوشبو تو بہت کمال لگائی ہے۔ میں حیران ہوا کہ خوشبو؟ کون سی خوشبو؟ کہنے لگا کہ وہی جو آپ نے لگائی ہے، بہت زبردست ہے، کہاں سے خریدی؟ میں بس حیران سا ہو کے اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ جاتے ہوئے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے نعیم بھائی، مت بتائیں۔ میں نے جب اپنے ہاتھ کو سونگھا تو وہی خوشبو میرے ہاتھ سے آ رہی تھی۔ تمام دن میں اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ ہاتھ دھونے کے باوجود بھی میرا ہاتھ معطر رہا۔ اگلے دن ہفتے کو میں نہ چاہتے ہوئے بھی قبرستان چلا گیا۔ والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کی، پھر اس قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ دل میں ایک عجیب سا تجسس سا بھر گیا کہ یہ کون ہے؟ کس کی قبر ہے جو اس قدر نیک ہے، جس کی قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہے؟ ایسا کون سا عمل کر دیا کہ اتنا بڑا انعام پا لیا؟ اس بات نے مجھے بے چین سا کر دیا۔ گورکن سے اس قبر کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ خاتون کی قبر ہے۔ یہ جان کر اور بھی حیرت ہوئی کہ عورت کو اس قدر شاندار مقام کیسے ملا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ دکان پہ چھٹی ہونے کے باوجود میں فجر کی نماز کے بعد سویا نہیں اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ قبرستان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، اسی خاتون کی قبر پر ایک باریش آدمی قرآن خوانی کر رہا ہے۔ میں والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے لگا۔ فاتحہ خوانی کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو اب دعا مانگ کے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلا، میں نے اسے آواز دی، 1 منٹ سر، بات سنیں۔ جی فرمائیے سر، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا تھا۔ جی پوچھیں، کیا بات ہے؟ اس شخص نے انتہائی محبت سے جواب دیا۔ ابھی آپ جس قبر پر قرآن خوانی کر رہے تھے، یہ کن کی قبر ہے؟ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ ایسی خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کی۔ مجھے یہ دنیاوی خوشبو نہیں لگتی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ یہ مقام ملا کہ قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہو گئی؟ یہ سن کر اس شخص نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، اللہ اس پہ مہربان کیوں نہ ہو کہ اس نے اللہ کو راضی ہی ایسے کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ میری زوجہ کی قبر ہے۔ 30 سال ہمارا ساتھ رہا۔ میں 4 بہنوں کا
इकलौता भाई हूँ। मेरे घर वालों को मेरी शादी का बहुत शौक़ था। नौकरी मिलते ही लड़की की तलाश शुरू कर दी। यूँ दिनों में मेरा रिश्ता हुआ और शादी हो गई। माँ और बहनों ने अपने अरमान दिल खोल के पूरे किए। शादी की पहली रात ही मैं घूंघट उठाने से पहले उसके कदमों में बैठ गया और साफ अल्फाज में इसे बता दिया कि मैं हक़ ज़ौजियत अदा करने से बिल्कुल कासिर हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मेडिकली तौर पर मुकम्मल अनफिट हूँ। सिर्फ़ अपनी वालिदा और बहनों की खुशी की खातिर खुद गर्ज बन गया हूँ। उसने मुझे उठा के अपने पास बिठाया और कहा कि आप जैसे भी हैं मेरे सुहाग हैं, मेरा नसीब हैं। मुझे अब हमेशा आपके साथ ही रहना है। उस दिन के बाद इस अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ 30 साल गुजारे। मेरे घर वालों की हर बात बर्दाश्त की, बांझ होने के ताने सुने, मगर मेरा पर्दा रखा और कभी शिकवा ना गिला किया। मेरी माँ बहनें इसको ताना देती तो वो खामोश हो के बैठ जाती, कुछ सोचने लगती। शादी के शुरू के दिनों में मुझे कभी कभी शक होता था कि वो ज़रूर अपने मेके जाके गलत काम करती होगी, अपने जिस्म की प्यास बुझाती होगी, लेकिन मैं गलत था। ये मेरी अपनी सोचें थी। वो एक पाकबाज औरत थी। 2-4 बार मैंने इससे पूछा भी कि क्या तुम्हें हमबिस्तरी की तलब नहीं होती, तो वो खामोश हो जाती, कुछ ना बोलती, बस अल्लाह पाक का शुक्र करती। वो कुरान पाक पढ़ने वाली थी, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने वाली थी। वो एक पाक दामन औरत थी। अल्लाह ताला कैसे ना इसकी कब्र को ठंडा और खुशबूदार करते, कैसे ना मेहरबान होते जिसने इतनी पाक और सब्र वाली ज़िंदगी गुजारी हो। उस शख्स की बातें सुनकर मुझे इस खातून पर रशक आने लगा जिसने दुनिया में सब्र किया और आखिरत में आला मकाम हासिल किया। आज के दौर में कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है। बीवी ज़रा सी बीमार हो तो मर्द हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर बाहर कुछ भी कर गुज़रते हैं, और अगर शौहर बीमार हो तो बीवियां भी मुंह मोड़ लेती हैं और ताल्लुक़ तोड़ देती हैं। आज का मुआशरा ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। सब्र का दामन हमने छोड़ दिया है। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया।